بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے عمران خان، نواز شریف اور کیا نہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو کس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ راز جو ہے وہ افشا ہو گیا ہے، اور یہ راز دو وزیروں کو معلوم ہے۔ وہ وزیر کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ گل کتنے چل دی پئی ہے۔ یہ جو قومی راز ہے ایک قسم کا، میرا خیال ہے جو ان کو معلوم ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے سارا معاملہ لگتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حکومت ہے اس کی نان سیریسنس کی حالت یہ ہے کہ اب ایک ٹک ٹاک کر جو مثلاً جو جس کو لوگ مطلب کیا کہتے ہیں منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اپنا ٹک ٹاک کے اوپر، اور وہ مشہور ٹک ٹاکر ہے حریم شاہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان نے بھی توا لانا شروع کرتا ہے شہزاد اکبر صاحب کا، اور اس نے بھی اس حکومت کی کیا کہنا چاہیے لتیں لینے شروع کر دی ہیں۔ وہ اس حکومت کے بہت زیادہ لاڈلی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک ہاتھ نہ بوا کھول کے وزارت خارجہ بڑھ جاتی تھیں، کبھی وہ پرائم منسٹر سیکریٹری چلی جاتی تھیں، کبھی وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ آ جاتی تھیں، کبھی وہ شیخ رشید کے ساتھ اتنی فرینک کہ ٹی وی شو میں بیٹھ کے کال کرتی تھی، اور شیخ رشید ان کہتے تھے کہ میں ذرا بیزی ہوں بعد میں کال کرو، اس طرح کا مطلب انہوں نے فون دوسری بیل تے چک لیتے ہیں شیخ صاحب۔ ساڈا تے خیر چھڈو، مطلب بہت سارے کا فون نہیں سنتے، ٹھیک ہے، شکوے لوگوں کو رہتے ہیں، وزیر اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن حریم شاہ کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا، شیخ صاحب کے پاس، تو ان کی کافی ساری اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ محبتیں گوڑیاں پکیاں کچور قسم دیاں، آج کی نہیں 6-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ پاکستان سے گئی ہیں اور وہاں پر لنڈن جا کے انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں یہ کرنسی، سامنے کو پونڈ ڈالر کچھ رکھے سن، انہوں نے کہا میں یہ کرنسی پاکستان سے لے کر آئی ہوں، اور مجھے تو کسی نے روکا، آپ غریب لوگ ہیں، کسی نے روک لے، آپ کو روک لیتے، مجھے تو کوئی نہیں روکتا، اس طرح کر کے تمسخر اڑایا باقاعدہ طور پر انہوں نے، جس کے بعد ایف آئی اے حکام نے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیکن اس پر حریم شاہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو جو جیو نیوز کو دیا ہے مرتضی علی شاہ صاحب کو، اس میں انہوں نے شہزاد اکبر کے بڑے رتے لیے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ مشیر ہیں برائے احتساب، اور وزارت داخلہ ایکچولی ان کے پاس ہے، جو شیخ رشید کے ہاتھ تکر وزیر داخلہ ہے نا، جس ہاتھ تکر وہ بس ایسا ہاتھ تکر ہی گئے کہ ایتھے جناب چار پول تھلے کھلار دے، مری دے وچ ٹریفک دا مسئلہ ہے تو جا کے آپ کنٹرول کرنے شروع کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ اصل وزیر داخلہ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب ہی ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے کافی لتیں لی ہیں، اور مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ گجی ماری پھڑ کے، اور بڑی زور دی ماری حریم شاہ نے، انہوں نے کہا کہ میرے تے ٹائم نہ ضائع کرو بھاجی، تسی اپنا نواز شریف نو واپس لے آن دی گل کرو جیڑا تسی جھاکا کرا کے آئے سو۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا، جھاکے دا لفظ میں اپنے کولوں پا رہے ہیں، لیکن مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی شہزاد اکبر کی اب ایک سرعام جو ہے نا وہ بستری فرما دی ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ اس حد تک کیوں گیا؟ دیکھیں، میں اس حکومت کو اچھا نہیں سمجھ سکتا، مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اس حکومت کے نظریاتی طور پہ خلاف ہوں، مگر میری حکومت ہے، میری پاکستان کی حکومت ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، جس طرح بھی ہے، یا آر ٹی ایس بہا کے آ گئے یا آر ٹی ایس کھلار کے آ گئے، دونوں صورتوں میں وہ بھائی جان ساڈا وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، اور ان کا اعتماد حاصل ہے۔ شہزاد اکبر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، شہباز گل صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کا ظاہر ہے پرائم منسٹر کا اعتماد ان کو حاصل ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک ٹک ٹاکر کی طرف سے بیرون ملک بیٹھ کے، لنڈن میں بیٹھ کے اس طرح سے تمسخر اڑانا مجھے تو بڑا یار عجیب جا لگا۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ وہ بااعتماد ہے کہ انہوں نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کرتی تھیں اس طرح کی باتیں، لیکن لنڈن میں جا کے تو بالکل ہی آزاد ہو گئی نا، لہٰذا وہ جو ہے نا وہ ان کا وہ کہتی کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا، میں یہاں پر جو ہے نا بڑا آزادی سے گھوم پھر رہی ہوں، میرے تے ٹائم نہ ہی ضائع کرو تو بہتر ہے۔ اور اب ظاہر لنڈن چلے گی تو لنڈنوں تے واپسی پھر مطلب دل کرے گا تو آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا، اس سے حکومت کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ سیریسنس دکھانی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے جو آپ کے نجی قسم کے تعلقات ہوں، انہوں نے نجی قسم سے رکھو، یعنی حریم شاہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا تعلق واسطہ اگر آپ کا ہے،
ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ کہ وہ حکومت کا مذاق اڑائے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت بنی ہوئی حکومت ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو پھر ساڑھی بستی ہوندی پائن، یعنی پاکستان کے عوام کی دنیا بھر میں اس سے تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ میں نے اس چیز کو اس طرح سے فیل کیا ہے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے شاید کہ شہزاد اکبر صاحب کی جو انہوں نے کلاس لی ہے اپنی طرف سے، اس کا مجھے افسوس ہوا ہے، کیونکہ حریم شاہ از نو باڈی فرینکلی، وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، کوئی ایسی قدور شخصیت نہیں ہے کہ جو اگر اپنے مد مقابل جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر بات کرے تو اس کو اچھالا جائے، لیکن ٹی وی اچھال رہے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہیں۔ تو اگر ان شہزاد اکبر کا جواب مطلب فرض کرتے ہیں مطلب خواجہ عمران نذیر نے دیا ہوتا جو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، یا بلال یاسین نے دیا ہوتا، یا کوئی مطلب تارڑ صاحب نے دیا ہوتا، عطا تارڑ صاحب نے، تو کوئی بات سمجھ آتی تھی۔ یار ایک حریم شاہ سے آپ اس طرح کے جواب لے رہے ہیں تو پائن کوئی بستی جی فیل نہیں ہوتی؟ مجھے تو ہوئی آج بینگ پاکستانی کہ میرے ملک کا وزیر داخلہ ہے اور اس کے بارے میں ایک خاتون جو ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے تو کافی عجیب جا لگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے۔ اصل خبر کی طرف میں آتا ہوں۔ اصل خبر جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دو وزیر ہیں جناب، ان دونوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کون ہے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ انہوں نے نام ہمیں نہیں بتائے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب اب وہ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ فارمولہ دو، بیٹھ کے فارمولہ بنائیں، اس سے جان چھڑائیں، ٹھیک ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا تو بھگتے۔ اس طرح کی بات انہوں نے نواب شاہ میں ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ اس کے جواب میں انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایک خبر آئی تھی جو کہ دفاعی ذرائع کے حوالے سے تھی کہ اعلیٰ ترین دفاعی ذریعے نے کہا کہ زرداری صاحب نہ دسن انہوں نے کول کیڑا آیا سی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں پرویز شوکت صاحب نے یہ بات کی تھی، سوال کیا تھا ان سے، بڑے سینئر صحافی ہیں پرویز شوکت صاحب، جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے لیڈر بھی رہے ہیں ایک دور میں، پی ایف یو جے کے صدر بھی رہے ہیں، اور بعد میں وہ پھر ورگلائے گئے، کسی اور پاسے ٹر گئے، لیکن بہرحال سینئر اور مستند صحافی ہیں وہ، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ تو پرویز شوکت صاحب کا سوال تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو اس میں کیا صداقت ہے، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، کوئی اس طرح کی باتوں پہ آپ دھیان نہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس طرح کی باتوں پہ توجہ مت دیں، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ اچھا اب وہ انہوں نے کہا اسی مان لیا، ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جناب یہ دو وزیر ہیں، ایک کا نام ہے جناب شہباز گل صاحب، وہ کہتے ہیں جناب کہ شریف فیملی جو ہے نا 4 شریفوں کے لیے وہ مانگتی ہے کہ جناب یعنی شہباز شریف، مریم نواز شریف اور شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، ان کے چاروں کے لیے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی این آر او دے دو، اسی نس نس جائیے، یہ مانگ رہی ہے۔ تو ڈیل ہو رہی ہے، کس سے مانگ رہی ہے؟ آپ سے مانگ رہی ہے۔ مثلا وہ کیا عمران خان سے مذاکرات ہوئے ان کے اس معاملے پر؟ کس سے مذاکرات ہوئے ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کل لاہور پریس کلب میں کر کے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حکومت کے ان دو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز دو مطلب بڑی باخبر ہستیوں کو اس بات کا علم ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یا ان کی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ جن کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کون ہے۔ مطلب کل جو ہے اپنا انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جو کہا ایکچولی وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کچھ لوگ ہیں نون لیگ کے جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب جو خدمت آپ نے نواز شریف سے لینی ہے وہ ساڑھے تو لو فارغ کرو، وہ لندن بیٹھا رہنے دو، ٹھیک ہے۔ نون لیگ کے لوگ جا کے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دور ہوا ہے نا ان میں جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا یہ بات انہوں نے کی، اس پر رانا ثناء اللہ نے خیر جواب دیا ان کو، لیکن وہ کس سے جا کے یہ بات کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے، دیکھیں میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں، مثلا میں اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بٹ صاحب نے یہ ویلاگ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب اگر فرض کرتے ہیں سردار ایاز صادق، خواجہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی شہباز شریف صاحب، کوئی بندہ بھی نون لیگ میں سے جا کر کسی سے کہتا ہے کہ جناب نواز شریف نو فارغ کراؤ، ساڈے کولوں خدمت لو، تو کنوں کہندے نے، کوئی کندھ نو کھلو کے کیا چھڑ دینے؟
ٹھیک ہے. وہ دوسری سائڈ پہ کون ہوتا ہے جس کو یہ بات کہتے ہیں؟ تو یہ وہ کس کو پتہ ہے؟ یہ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے, یہ شہباز گل صاحب کو پتہ ہے. لہٰذا افواہیں جو ہیں وہ تو پھر خود اس سے جنم لیتی ہیں. حکومت خود اس طرح کی شاٹیں مارتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ جو ہیں وہ اگے ود کے پھر کریز تو باہر نکل کے چھکے مارتے ہیں. میرے نال دا بھی جڑا وہ کمنٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے. پوائنٹ جو پوچھ رہے تھے نا کہ جناب کس سے بات ہو رہی ہے, کون آیا ان کے پاس, تو وہ اعلیٰ ترین دفاعی ذریعے سے چاہیے کہ ان دو سے پوچھ لیں. ان کو پتہ ہے کس سے بات ہو رہی ہے, اور سانوں نہیں پتہ. ہمیں تو نون لیگ والے بتاتے ہیں فرینکلی کہ جناب ساڈی گل ہو رہی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں ساڈی گل ہو رہی ہے, پوچھتے ہیں کس سے ہو رہی ہے, ایک ادھا بندہ تو غصہ کھا کے 10 بھی دن نہ ساڈے چ ہمت کوئی نہیں کہ ہم وہ نام لیں. فرینکلی مجھے ایک دو لوگوں نے بتائے ہیں نام کہ کون کون نواز شریف سے جا کے وہاں پر ملا ہے لنڈن کے اندر, لیکن میرے میں ہمت کوئی نہیں وہ نام لینے کی, اس لیے کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں. اور وہ جو نون لیگ کے ذریعے ہوتے ہیں وہ آن ریکارڈ آ کر اس طرح کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تو نا وہ کیمرے بیٹھ کے کہیں کہ فلانا فلانا ملیا سی بھاجی, ٹھیک ہے, فلانا فلانا عہدیدار آیا سی, وہ دا فلانے فلانے دا فلانا فلانا رشتہ دار آیا سی. تو کوئی میں کہہ سکوں بات کہ جناب یہ ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ جن ہستیوں کے وہ نام لیتے ہیں, پاجی میرے پاس ہٹ دے, میں وہ نام نہیں لے سکتا. اور کوئی لے سکتا ہو تو لے سکتا ہو, میں نہیں لے سکتا. لیکن نون لیگ یہ ہمیں ضرور کہتی ہے, تاثر دیتی ہے کہ ساڈی گل بات چل دی پئی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. مگر اس کو کنفرم جو کرتے ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے بیانات, شہباز گل صاحب کے بیانات, اور اس طرح کے جو مطلب پرائم منسٹر کے اپنے بیان نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ جناب اس کو نواز شریف کو ایک مجرم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور اس کو بری کروانے کے مقدمے کے لیے جو ہے نا وہ ڈھونڈا جا رہا ہے طریقہ کار کہ کس طرح سے بری کروایا جائے. یہ باتیں عمران خان صاحب نے کی تھی, ایسی نہیں کی تھیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا پائن مطلب حکومت علیہ حضرات, اور جو اگر کو 2-4 دانے میرا یوتھیا بھائی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, ویسے بہت کم دیکھتے ہیں, انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بھائی نے عمران خان تو ہینڈسم نہیں کہنا سچی مچی, اس لیے وہ نہیں دیکھتے. لیکن یہ ہے کہ جو کو دیکھتے ہیں تو سر وہ سانوں نہ کچھ کہو, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو, یہ اپنے جڑے تہاڈے لیڈر نے انہوں نے پوچھو کہ گل کدھر نال ہو رہی ہے, کون ہے دوسری سائڈ پہ جس سے وہ بات کرتے ہیں. جو ہے اپنا شاہد خان عباسی صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ نون لیگ والے ہمیں کہتے ہیں, تو شاہد خان عباسی صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ یار اسی میڈیا کا ٹھیڈ بھی تو بھرنا ہوتا نا, تہاڈا بھی تو کام چلانا ہے, لہٰذا اسی یہ گل تمہیں کہہ چڑھنے ہیں کہ ساڈی گل ہو رہی ہے. اچھا اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, میں مذاق اپنی جگہ پہ, شاہد خان عباسی صاحب نے تو ایک طنز کیا نا ایکچولی, ایک میرا خیال ہے کہ انہوں نے میڈیا کو گٹیوں لینے کی کوشش کی تھی. لیکن میں آپ کو سچی مچی بتاؤں کہ باتیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں نہ رہی ہو, یا اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہ رہے ہوں. کبھی ایسا دور میں نے تو اپنی 30 سالہ صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا. 29 ہوئے نا, ویسے 3 ہی ہوئے, لیکن چلیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے آج تک یہ دور نہیں دیکھا ایسا, ٹھیک ہے. ایون میں آپ سے عرض کروں, اور یہ میں بات آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتانے لگا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے قتل کیا تھا پھانسی دے کر. پیپلز پارٹی والوں کا یہ باقاعدہ الزام ہے, اور اس پر جو ہے نا نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا جواب دہ پروگرام میں کہ ہم پر جنرل ضیاء کا بہت پریشر تھا کہ بھٹو نو فائل لانا ہے. یہ ان کی گفتگو کا کرکس تھا. جنرل ضیاء نے بھٹو کو قتل کیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ اس وقت بھی نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان دونوں کے ساتھ بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ کے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے باہر گئیں, پھر وہ واپس آئیں, یہ میں 1986 والی بات کر رہا ہوں, تب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے. تو آئیں پاویں وہ وایا امریکہ سن, چاہے وہ یو اے کے ذریعے تھے, ٹھیک ہے, رابطے تھے. اسی طرح بعد ازاں میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب پرویز مشرف کے ساتھ وہ این آر او جسے کہتے ہیں وہ ہوا تھا, تو رابطے تھے تو ہوا تھا نا, چاہے وایا میڈیا کوئی بھی ہوئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح میاں نواز شریف پاکستان سے باہر گئے,
دسمبر 2001 میں آپ یاد کریں، ٹھیک ہے، 2000 میں، تو وہ سر وہ رابطے سنت گئے نا معاہدہ کر کے، اب پھر گئے، کوئی رابطے تھے تو معاہدہ کر کے باہر جا سکے نا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ جناب رابطے نہیں رہتے اپوزیشن کے حکومت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات جو ہے نا وہ ماننے میں نہیں آتی۔ 3-4 موٹی موٹی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی تسی سمجھدار ہو۔ تو دوسری سائیڈ پہ کس سے بات ہو رہی ہے، وہ فواد چودھری صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو پتہ ہے، نہ مینوں پتہ ہے تے نہ کسی ہور نوں پتہ ہے۔ یہ پتہ بھی تے نہ نہیں لواں گے، ان سے نہ معلوم کرے۔ میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجئے گا، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔